بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرٹل لائف گرو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سمجھ میں زندگی آئے کہاں سے، پڑی ہے یہ عبارت درمیان سے۔ جون صاحب کا یہ ایک شعر ہے، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس کو ایک شعر میں ساری زندگی کا تھیوری جو ہے وہ اس میں بند کرتی ہے کہ ہم لوگ کرتے گئے، ہم لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی دیکھا دیکھی کے پیچھے ہم لوگ چل کے بغیر سمجھے ان چیزوں کو کرتے ہیں، اور پھر بیچ میں آ کے جب ہم پھنس جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی بازار سے کوئی واشنگ مشین خرید کے لے کے آتے ہیں، تو آپ آتے اس کو چلانا شروع نہیں کرتے ہیں، آپ اس کی جو پوری ایک کیٹلاگ پڑی ہوتی ہے، آپ پہلے اس کو دیکھتے ہیں کون سا اس کا جو بٹن ہے وہ کس طرح سے فنکشن کرے گا اور وہ آپ کو کیا آؤٹ پٹ دے گا۔ تو اسی طریقے سے میرٹل لائف کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے انسان کی جو کمپوزیشن ہے، بناوٹ ہے، بنتر ہے، یا اس کی فطرت ہے مرد اور عورت کی، اس کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھنا پڑے گا، اور یہی جا کے آگے آپ کو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ تو جو سب سے پہلی چیز اس میں ہے وہ ہے کہ کمپوزیشن، جو انسان کی بناوٹ ہے وہ ایکچولی ہے کیا۔ تو انسان کو چونکہ اب اللہ نے بنایا ہے تو اس کا کریٹر تو خدا تعالیٰ خود ہے، تو اس نے جو ایک کیٹلاگ دی وہ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے آیا اور ہم نے اس میں سے دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیسیکلی 4 چیزوں سے بنایا: مٹی، پانی، ہوا اور آگ۔ اچھا، اور یہ چیزیں عموماً آپ اپنی اس لائف میں دیکھیں تو یہ چاروں چیزیں کٹھی نہیں رہ سکتی ہیں ایک جگہ پہ۔ تو انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کے اندر یہ چاروں چیزیں کمپوزیشن اس کی ہے۔ اس میں مٹی ہے، پانی وہ نہ پیے تو زندہ نہیں رہ سکتا، ہوا نہ لے، آگ مطلب کھانا کھاتے ہیں وہ ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو کمپوزیشن ہے، اسی کمپوزیشن کی وجہ سے ہی ہماری طبیعت میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ کبھی ہم کسی کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی ہم کسی طبیعت میں ہوتے ہیں، تو یہ انسان کی اس کمپوزیشن کی وجہ سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمپلیٹ بنا لیا تو وہ اکیلا ایک انسان کون سا بنا تھا جس کو ہم آدم کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ ایک میل باڈی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سے اس کا جوڑا پیدا کرنے کے لیے اسی کی پسلی میں سے عورت کو پیدا کیا۔ اب یہاں پہ ہے کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ٹیڑھی پسلی سے چیز پیدا ہوئی ہے وہ ٹیڑھی ہی ہے، تو ایکچولی پسلیاں تو ہوتی ہی ساری ٹیڑھی ہیں۔ تو ٹیڑھی پسلی سے مراد تھا کہ پسلی میں سے اس کو پیدا کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے کس طرح سے پیدا کیا، اس کے لیے تو صرف کن کہنا ہی کافی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو ابھی جو بات ہم کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں کہ جو ہیومن باڈی ہے اس کی ساخت پہ بات کریں گے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عورت کی نسبت زیادہ مضبوط بنایا ہے۔ پٹھے اس کے مضبوط ہوتے ہیں، کندھے چوڑے ہوتے ہیں، طاقت زیادہ اٹھا سکتا ہے۔ تو جب کہ اسی کی دوسری طرف اپوزٹ کو دیکھیں عورت کو، تو وہ مرد کی نسبت اس کا وجود جو ہے وہ کمزور ہے، اس میں نزاکت زیادہ ہے، اس میں اب یہ دونوں بالکل اپوزٹ جینڈر ہیں، اسی لیے ان میں اٹریکشن موجود ہوتی ہے۔ اب فیمیل کی باڈی الگ ہے میل کی باڈی سے، میل کی باڈی الگ ہے فیمیل سے۔ تو بیسیکلی یہ بالکل آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے کہ ایک میگنیٹک ہے، کوئی کمپوننٹ ہے اور اس کے 2 ایلیمنٹ ہیں، نیگیٹو پازیٹیو۔ اب یہاں پہ وہ نیگیٹو نہیں ہے جو ہم لوگ خیال کرتے ہیں عموماً نیگیٹیوٹی کے لیے، یہ بیسیکلی صرف سمجھانے کے لیے آپ اس میں نیگیٹو میل کو لے لیں، فیمیل کے لیے ڈزنٹ میٹر۔ لیکن اب یہ دونوں پول ملیں گے تو ان میں بانڈنگ بنے گی، اٹریکشن بنے گی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ڈیزائن کی ہے انسان کی باڈی کو، یہ اسی لیے کی ہے۔ پھر عورت کی باڈی میں کچھ ایسی اس نے ایک حامی رکھی یا ایک پروسیس اپنی حکمت کے تحت کہ ہر مہینے اس کو کچھ خاص دنوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں ہارمونل چینجنگ ہوتی ہے، اس کی جو ہے موڈ سوئنگ ہوتے ہیں۔ یہ سارے جو ہماری باڈی اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کی ہے یہ اس کے اکارڈنگلی ہوتی ہے۔
اچھا، تیسری چیز جو اس میں آتی ہے وہ ہے کہ اب یہ باڈی تو بن گئی، پھر اس میں اس کو فنکشن کرنے کے لیے اس میں سافٹ ویئر ڈالنا تھا. تو وہ سافٹ ویئر کن صورتوں میں ڈالنا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام صفات اپنی انسان کو دی کہ جس طرح کہ انسان جو ہے وہ تمام کام اپنا کرے، فنکشنل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں رحم کرتا ہوں، تو انسان بھی رحم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بدلہ لینے والا ہوں، تو انسان بھی لیتا ہے. تو اسی طرح کے سے جو تمام تر صفات مختلف جانوروں میں ہیں، جس طرح سام میں ہے وہ ڈستا ہے، شیر ہے وہ چیرتا پھاڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو تمام مخلوقات کی صفات تھی نا، وہ انسان کے اندر ایک اکیلی باڈی کے اندر رکھ دی. اسی لیے ہم زیادہ الجھ بھی جاتے ہیں، سموتھ ٹریک نہیں رہتا، اپس اینڈ ڈاؤنس بہت زیادہ آتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب مرد کو جو صفات دیں اس کی نسبت جو ہے اسی طریقے سے اتار چڑھاؤ کے ساتھ عورت کو دے دیں. جس طرح کہ مرد جو ہے اس میں تھوڑی سختی والا ایلیمنٹ زیادہ رکھا، اس میں حاکمیت والا ایلیمنٹ رکھا. عورت کی نسبت یہ والا اس سے کم ہے، چونکہ ہمارا جو میجر پرائمری ایلیمنٹ تھا وہ تھا مرد، سیکنڈری ایلیمنٹ نکلا اس میں سے عورت. اچھا، اب یہ بھی ہے کہ اس میں سیکنڈری پرائمری کوئی اس میں برتری نہیں ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح کے پرائمری کلرز ہوتے ہیں، ریڈ، یلو، بلو. اب اس کے جو سیکنڈری کلر نکلتے ہیں ان کو ملائیں تو اورنج، گرین، وائلٹ. اب یہاں پہ اگر آپ کہیں جی اورنج زیادہ اچھا ہے یالو سے، یا یالو زیادہ اچھا ہے اورنج سے، تو ایسی بات نہیں ہے. ہر کسی کلر کی اپنی اپنی ویلیو ہے. یہاں پہ صرف سمجھانے کے لیے کہ جو بھی سیکنڈری ایلیمنٹ کی صفات ہیں وہ کچھ تھوڑی سی اور ہیں، جو پرائمری ایلیمنٹ کی صفات ہیں وہ کچھ اور ہیں. ہماری لڑائیاں ہی ہوتی کیوں ہیں؟ وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہم ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم لوگ کب اپنے سرکل سے نکل کے دوسرے کو پرائمری کو سیکنڈری میں ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں، سیکنڈری کو پرائمری میں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری الجھنیں بڑھتی ہیں، لڑائیاں بڑھتی ہیں، تضاد ہوتے ہیں. تو اس بات کو آپ نے ہمیشہ سے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جہاں پہ عورت کے لیے اس نے زیادہ ممتا رکھ دی، اولاد کے لیے، باپ کے لیے اتنا نہیں کر سکتا ہے، چونکہ عورت میں اپنے بچے کے لیے زیادہ پیار ہوتا ہے، وہ دکھاتی ہے، ایکسپریسو ہوتی ہے. مرد اتنے نہیں ہوتے ہیں. اب آپ بولو کیوں نہیں ہوتے؟ بھائی وہ بلٹ ان ہی ایسے ہیں، وہ بائی نیچر ہی ایسے ہیں. کچھ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بلڈ کرتے ہیں، اپنی جو صفات کو یوز کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہ جو آپ کے مزاج، آپ کی عادات، وہ آپ کی انہی صفات کی وجہ سے ہی بنتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اسی لیے جو مرد کی باڈی ہے، جو مرد ہے وہ باہر کی فزیکلی ایکٹیویٹی کے لیے زیادہ اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا گیا، مضبوط کیا گیا، موسم کی ماریں کھانے کے لیے، باہر مزدوری کرنے کے لیے، دھوپ جھیلنے کے لیے، جبکہ عورت کی باڈی ایسی ڈیزائن نہیں ہوئی ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں ہر ڈپارٹمنٹ میں عورتیں کام کر رہی ہیں، لیکن جو باڈی کو ڈیزائن کیا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے صفات دی ہیں، جو مرد کے پاس ہیں، وہ عورتیں شاید ان کو اتنے پیک پہ جا کے یوٹیلائز نہیں کر سکتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس بلٹ ان نہیں ہے. آپ اس بات کو قبول کر لیں تو آپ کے جو ریلیشن شپ میں آنے والے معاملات ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے کہ آپ کہاں پہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، کہاں پہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لڑائی میں کرتے ہیں یہ فلاں کی طرح کیوں نہیں، یہ فلاں کی طرح کیوں نہیں، یہ میری طرح نہیں. دیکھیں آپ یہ جو ایک تھیوری بنی ہے کہ جی ہماری پسند ناپسند نہیں ملتی، ایکچولی تو آپ کو اپوزٹ پول ہی اٹریکٹ کرتے ہیں. اگر آپ بڑے بور انسان ہیں تو کیا ایک بور بندے کے ساتھ آپ کی شادی کر دی جائے تو آپ کو سمجھ آئے گا؟ یا بہت زیادہ بولنے والے ہیں نا آپ، تو آپ کو بہت زیادہ بولنے والی کے ساتھ آپ کی شادی کر دی جائے تو کیا آپ دونوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ بڑا سموتھلی چلیں گے؟ نہیں، ہر کوئی چاہے گا کہ پہلے میری سنو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو سارا نظام رکھا ہے نا، تو یہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھانا ضروری تھا کہ کیا انسان کی بناوٹ ہے، کیا کمپوزیشن ہے، کیا صفات کی ڈویژن اللہ تعالیٰ نے کی، کہاں کہاں پہ کی، باڈی وائز اللہ تعالیٰ نے جو مرد اور عورت کو کیوں اور کیسے بنایا. اسی وجہ سے ہم اپنی طبیعت، اپنی کیفیت، اپنی پسند ناپسند اور اپنے تمام سوچ میں ایگری اور ڈس ایگری کرتے ہیں، تو یہ ساری انہی ہی وجوہات کی وجہ سے کرتے ہیں.
اور آگے چل کے جو آپ کا لائف پارٹنر آئے گا آپ نے یہ والے پوائنٹ جو ہے نا وہ اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں، تاکہ پھر جو آئندہ ہمارے آنے والی ویڈیو ہوں گی فردر پھر وہ آپ کو زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوگی، اپنے پارٹنر کو ڈیل کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی جب آپ کو یہ بیسکس پوائنٹ آپ کو سمجھ آئیں گے۔ اب اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے آگے، وہ ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کس کس طرح سے انسان کا بیہیویئر ہے، کس طرح سے نیچر ہے، کیا وہ ریئیکٹ کرتا ہے، تو آپ نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، پرابلم کہاں پہ آنا شروع ہوتی ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ اور ہوپ سو کہ آپ کو جو انسان کی فطری بناوٹ ہے اس میں آپ کو ڈفرینس سمجھ آ گیا ہوگا، چونکہ اگر ہم اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل سے بات کریں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آپ کو ویڈیو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔